بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7ویں تراویح۔ آج کی تراویح کے چند اہم نکات۔ آج 8ویں پاری کے 8ویں رکوع سے 9ویں پاری کے 14ویں رکوع تک سورہ الاعراف مکمل تلاوت کی گئی۔ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ اس کتاب سے متعلق تمہاری ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ اس کے ذریعے لوگوں کو خبردار کر دو تاکہ اللہ کی حجت ان پر تمام ہو جائے۔ تم پر یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ لوگ اس کو قبول بھی کر لیں۔ حقیقت میں اس کتاب سے فائدہ تو اہل ایمان ہی اٹھائیں گے۔ سب کو تنبیہ کی کہ ایک دن ایسا ضرور آنے والا ہے جب تم سے تمہاری ذمہ داریوں کے بابت پوچھا جائے گا اور رسولوں سے ان کی ذمہ داریوں کے متعلق۔ اس دن جو انصاف کی ترازو قائم کی جائے گی وہ ہر ایک کے اعمال کو تول کر بتا دے گی کہ کس کے پاس کتنا حق ہے اور کتنا باطل۔ اس روز فلاح صرف وہی پائیں گے جن کے پلڑے بھاری ہوں گے، باقی سب نامراد ہوں گے بلکہ بالکل دیوالیہ۔ قریش کو اور ان کے ذریعے سب کو آگاہ کیا کہ تمہیں جو اقتدار حاصل ہوا ہے وہ خدا کا بخشا ہوا ہے، اسی نے تمہارے لیے زندگی اور اس کا سامان پیدا کیا ہے، لیکن شیطان نے تم پر حاوی ہو کر تم کو ناشکری کی راہ پر ڈال دیا ہے۔ آدم علیہ السلام و ابلیس کا واقعہ بیان کر کے واضح کیا کہ جس طرح اس نے آدم اور حوا کو دھوکہ دے کر جنت سے نکلوا دیا تھا، اسی طرح اس نے اپنا فریب چلا کر تمہیں بھی پھنسا لیا ہے۔ تم اس کے چکموں میں آ کر اس کی امیدیں پوری کرنے کا سامان مت کرو۔ خدا نے ہر معاملے میں حق اور انصاف کا حکم دیا ہے، اپنی عبادت کا حکم دیا اور توحید کا حکم دیا۔ شیطان بے حیائی کا راستہ دکھاتا ہے اور تم نے اس کی پیروی میں اپنے آپ کو فتنوں میں مبتلا کر لیا ہے اور دعویٰ کرتے ہو کہ یہی سیدھی راہ ہے۔ خدا نے بے حیائی کو لوگوں کے حقوق مارنے اور سرکشی کرنے کو، شرک اور اللہ کا نام لے کر دل سے حرام حلال بنا لینے کو حرام ٹھہرایا ہے، لیکن آج تم یہ سب حرکتیں کر رہے ہو۔ اگر اس کے باوجود تمہیں مہلت مل رہی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا کے یہاں ہر امت کی تباہی کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ خدا نے فرمایا، اے اولاد آدم، ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے جو کہ تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے اور تمہارے لیے جسم کی حفاظت اور زینت کا ذریعہ بھی ہے، اور بہترین لباس تقوی کا لباس ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، شاید لوگ اس سے سبق لیں۔ اے بنی آدم، ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں پھر اسی طرح فتنے میں مبتلا کر دے جس طرح اس نے تمہارے والدین آدم و حوا کو جنت سے نکلوایا تھا اور ان کے لباس ان پر سے اتروا دیے تھے تاکہ ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے کھولیں۔ وہ اور اس کے ساتھی تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ اے اولاد آدم، ہر عبادت کے موقع پر اپنی زینت سے آراستہ رہو اور کھاؤ پیو، حد سے تجاوز نہ کرو۔ اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اے نبی، ان سے کہہ دو، کس نے اللہ کی اس زینت کو حرام کر دیا ہے جسے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالا بنایا تھا، اور کس نے خدا کی بخشی ہوئی پاک چیزیں ممنوع کر دیں؟ کہو یہ ساری چیزیں دنیا کی زندگی میں بھی ایمان لانے والوں کے لیے ہیں، اور قیامت کے روز تو خالصتاً انہی کے لیے ہوں گی کیونکہ وہی وفادار ہیں۔ اس طرح ہم اپنی باتیں صاف صاف بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھنے والے ہیں۔ اے نبی، ان سے کہو، میرے رب نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ یہ ہیں: بے شرمی کے کام، خواہ کھلے ہوں یا چھپے، اور گناہ اور حق کے خلاف زیادتی، اور یہ کہ اللہ کے ساتھ تم کس کو شریک کرو جس کے لیے اس نے کوئی سند نازل نہیں کی، اور یہ کہ اللہ کے نام پر کوئی ایسی بات کہو جس کے متعلق تمہیں علم نہ ہو کہ وہ حقیقت میں اسی نے فرمائی ہے یا نہیں۔ مقام اعراف، جو جنت اور دوزخ دونوں کے درمیان ایک اونچی جگہ ہوگی۔ ایک گروہ کو دوزخ اور جنت دونوں کا مشاہدہ کرایا جائے گا تاکہ وہ دیکھ لیں کہ خدا نے رسولوں کے ذریعے جن باتوں کی خبر دی تھیں وہ سب پوری ہوئیں۔ اعراف والے جنت والوں کو مبارکباد دیں گے اور اہل دوزخ کو ملامت کریں گے۔ اہل دوزخ اہل جنت سے درخواست کریں گے کہ وہ ان پر کچھ کرم کریں اور ان پر تھوڑا سا جنت کا پانی ڈال دیں، اور جو رزق انہیں ملا ہے اس میں سے کچھ انہیں بھی دے دیں۔ اہل جنت جواب دیں گے کہ اللہ نے دونوں چیزیں قرآن کا انکار کرنے والوں پر حرام کر دی ہیں۔ اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا، جنہوں نے دنیا میں خدا کی باتوں کو نظر انداز کر دیا تھا، آج خدا نے ان کو نظر انداز کر دیا ہے۔ کفار اپنی بدبختی اور محرومی پر افسوس اور حسرت کے سوا کچھ نہ کر سکیں گے۔ اس بات سے آگاہ کیا گیا کہ پیدا کرنا
اور لوگوں کو حکم دینا کہ کیا کریں کیا نہ کریں، سب خدا کا حق ہے۔ بس امید ہو یا نا امیدی، ہر حالت میں اسی کو پکارو۔ زمین میں وہ کام نہ کرو جس سے فساد پھیلے۔ قیامت ضرور آنی ہے۔ موت کے بعد زندگی کا مشاہدہ تم خود اس دنیا میں برابر کر رہے ہو کہ وہ مردہ زمین کو بارش سے زندہ کر دیتا ہے۔ خدا نے تو ہر پہلو سے اپنی نشانیاں واضح کر دی ہیں۔ نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام کی قوموں کے حالات سنائے۔ یہ اس بات کا تاریخی ثبوت ہے کہ جو قومیں زمین پر فساد پھیلاتی ہیں اور اپنے رسول کو جھٹلا دیتی ہیں، اللہ تعالیٰ آخر کار انہیں مٹا دیتا ہے۔ ظالم قوموں کو تباہ کرنے کا خدا کا کیا طریقہ ہے اسے تفصیل سے بتایا کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی بستی میں نبی بھیجا اور اسی بستی کے لوگوں کو پہلے تنگی اور سختی میں مبتلا نہ کیا ہو، اس خیال سے کہ شاید وہ عاجزی اختیار کریں۔ پھر ہم نے ان کی بدحالی کو خوشحالی میں بدل دیا، یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولے اور کہنے لگے کہ ہمارے پچھلوں پر بھی اچھے برے دونوں وقت آتے رہے ہیں۔ آخر کار ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا۔ اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور خدا خوفی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان سے اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، مگر انہوں نے جھٹلا دیا۔ کیا آج کے لوگ اس سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ہماری پکڑ اچانک ان پر رات کے وقت جب وہ سو رہے ہوں یا دن کے وقت جب وہ اپنے کھیل میں مصروف ہوں نہیں آ جائے گی؟ اللہ کی پکڑ سے وہی قوم بے خوف ہوتی ہے جو تباہ ہونے والی ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی سرگزشت بیان کی کہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست دینے کے لیے تمام ہتھ کنڈے استعمال کیے جو اس کے اختیار میں تھے۔ اس نے جادوگروں کو اکٹھا کیا اور بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کیا، بیٹیوں کو لونڈیاں بنایا اور زبردست اقتدار کا مظاہرہ کیا، مگر انجام کیا ہوا؟ ہم نے ایسا انتقام لیا کہ لاف لشکر کے ساتھ سمندر میں غرق کر دیا، اور جن لوگوں کو کمزور بنا کر رکھا گیا تھا ان کو مشرق اور مغرب کا بادشاہ بنا دیا۔ سورت کے خاتمے پر لوگوں کو ان کا عہد فطرت یاد دلایا ہے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو یاد دلاؤ وہ دن جب کہ تمہارے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا تھا اور پوچھا تھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا تھا، ضرور تو ہی ہمارا رب ہے، ہم اس پر گواہی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا اس اعلان کو بھول گئے جو دوسروں کو خدائی میں شریک ٹھہرانے لگے ہو؟ بتانا یہ مقصد ہے کہ ہر انسان فطری طور پر اللہ کے رب ہونے کو جانتا ہے، تو پھر اس کے احکام کے خلاف چلنے کی غلطی کیوں کرتا ہے؟ اصل وجہ نفس پرستی ہے، اور نفس کے پیچھے چلنے والوں کو اللہ نے کتے سے تشبیہ دی ہے جس کی زبان ہر وقت لٹکتی رہتی ہے، یعنی بھوک اور جنسی خواہش، انہی دو چیزوں سے اسے سب سے زیادہ دلچسپی ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اللہ نے اس مثال میں مغربی تہذیب کی پول کھول دی ہے، اس کے شیدائیوں کی بھی وہی مثال ہے۔ اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو اس سے محفوظ رکھیں، آمین۔ حقیقت یہ ہے کہ بہت سے جن اور انسان جہنم کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، کیونکہ ان کے پاس دل و دماغ ہے مگر وہ سوچتے نہیں ہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر وہ دیکھتے نہیں یا دیکھنا نہیں چاہتے، ان کے پاس کان ہیں مگر وہ ان سے نہیں سنتے۔ ایسے لوگ جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، کیونکہ جانور تو ان صلاحیتوں سے محروم ہیں جو انسانوں کو دی گئی ہیں۔ اتنا سب دینے کے بعد بھی اگر انسان خدا کی نافرمانی کرے تو وہ جہنم ہی کے لائق ہے کہ وہ دل و دماغ، آنکھ اور کان سب کچھ ہوتے ہوئے ان کا صحیح استعمال نہیں کرتا۔ ایسے لوگ حد درجے غافل ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی کی جنس سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس کے پاس سکون حاصل کرے۔ پھر جب عورت بوجھل ہو گئی تو مرد اور عورت دونوں نے مل کر اللہ سے دعا کی کہ اگر تو نے ہم کو ایک اچھا سا بچہ دیا تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے۔ مگر جب اللہ نے ان کو ایک صحیح و سالم بچہ دے دیا تو اس کی بخشش و عنایت میں دوسروں کو شریک ٹھہرانے لگے کہ یہ تو فلاں نے دیا ہے۔ کیسے نادان ہیں یہ لوگ کہ ان کو خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں جو کسی چیز کو بھی پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں،
جو نہ ان کی مدد کر سکتے ہیں اور نہ آپ ہی اپنی مدد پر قادر ہیں۔ جن لوگوں کو تم خدا کا شریک سمجھتے ہو، اگر تم انہیں سیدھی راہ پر آنے کی دعوت دو تو وہ تمہارے پیچھے نہ آئیں۔ تم خواہ انہیں پکارو یا خاموش رہو، دونوں صورتوں میں تمہارے لیے یکساں ہی رہیں گے۔ تم لوگ خدا کو چھوڑ کر جنہیں پکارتے ہو وہ محض بندے ہیں جیسے تم بندے ہو۔ ان سے دعائیں مانگ کر دیکھو، یہ تمہاری دعاؤں کا جواب دیں اگر ان کے بارے میں تمہارے خیالات صحیح ہیں۔ کیا یہ پاؤں رکھتے ہیں کہ ان سے چلیں؟ کیا یہ ہاتھ رکھتے ہیں کہ ان سے پکڑیں؟ کیا یہ آنکھیں رکھتے ہیں کہ ان سے دیکھیں؟ کیا یہ کان رکھتے ہیں کہ ان سے سنیں؟ پھر بھی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نرمی اور درگزر کا طریقہ اختیار کیجیے، نیکیوں کی تلقین کیے جائیے اور جاہلوں سے نہ الجھیے۔ اگر شیطان اشتعال دلائے تو اللہ کی پناہ مانگیے، وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ تبلیغ کی حکمت بیان کرنے اور مخالفین کی زیادتیوں کا مقابلہ صبر اور ضبط سے کرنے کے بعد اللہ سے تعلق بڑھانے کے لیے نصیحت کی کہ اپنے رب کو صبح اور شام یاد کرو، دل ہی دل میں گریہ و زری اور خوف کے ساتھ، اور زبان سے ہلکی آواز کے ساتھ۔ تم ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ جو فرشتے تمہارے رب کے حضور تقرب کا مقام رکھتے ہیں وہ کبھی اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں آ کر اس کی عبادت سے منہ نہیں موڑتے اور اس کی تسبیح کرتے ہوئے اس کے آگے جھکے رہتے ہیں۔ بس انہی کا طریقہ اختیار کرو۔ اس آیت پر عمل کرتے ہوئے سجدہ تلاوت کیا جاتا ہے۔ آج کی تراویح کا بیان ختم ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس کی برکتوں سے ہمارے ملک اور شہر کے حالات تبدیل فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ خلاصہ پسند آیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ خیراً۔